اس میں آپ نے جو بھی بات کی ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد بھی ہمارے ساتھ اس ایونٹ پر بھی ہوتی ہے موقع پر، یہ جو پرابلم ہے نا بابا، ایک آنکھ والی گاڑی، یہ کار ہو، ٹرک ہو، ٹریکٹر ہو، ٹرالر ہو، ان سب کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ سامنے سے موٹر سائیکل آ رہی ہے کہ کار آ رہی ہے کہ ٹرالر آ رہا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے تو سفر کافی کیے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بھوسے جو بھرتے ہیں، ان کی اتنا مطلب کہ وہ اپنی ان کی گاڑی سے باہر وہ سارا وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر بھی کوئی ایک تو ویسے یہ قانون تو نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسا کوئی قانون ہوگا ان کو اس بات کی اجازت ہو، اس کی وجہ سے حادثے، کیونکہ اچھا اس میں تو بھی بھوسے جو اڑتی ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو تو بہت پرابلم کرتی ہے۔ اس میں پھر جو سیریے ہوتے ہیں لوہے کے، اس کو بھی ٹرکوں کے اتنے باہر رکھتے ہیں کہ یہ تو حادثے ہو چکے ہیں کہ وہ کار کے اندر وہ ڈائریکٹ سیریے چلے گئے اور لوگ مطلب کہ کار بھی دم توڑ گئے۔ اس طرح کی اتنی لاپرواہی، بے احتیاطی اور غیر قانونی کام ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی جانیں جاتی ہوں گی۔ یعنی کہہ سکتے شاید کہ بعض امراض میں انتقال کرنے والوں کی تعداد کم، اور دنیا میں حادثات کے ذریعے انتقال کرنے والوں کی تعداد شاید زیادہ ہوگی۔ ان کی کو روک تھام کیسے ہو اور ان تک پیغام کیسے، جو ایک تو قانونی نافذ کرنے والا ادارہ ہے کہ چلو پولیس یا جس کا بھی ہم نام لیں، تو اللہ کرے کہ وہ بھی ایسی مطلب کہ ایمانداری کے ساتھ سارے مل کر کام کرے کہ یہ قانون توڑنے کی ان کو نوبت نہ آئے۔ لیکن ایک خیر خواہی، غم خواری کے لیے جو اس کے مالکان ہیں، جو یہ چلاتے ہیں، ان کو بھی تو کوئی احساس ہونا چاہیے نا کہ یار اپنے کو کیا ضرورت ہے دو پیسوں کے لیے کسی کی جان جوخم میں ڈالنے کی۔ ہاں، اوور لوڈ تو ہوتے ہی ہیں، باہر یہ جتنے بورے نکلے ہوتے ہیں نا، یہ میرے خیال میں قانونی تو منع ہے ان کو، اور ان کا ٹائم پیریڈ بھی ہے، یہ ہر وقت نہیں آ سکتے، مخصوص ٹائم پر ان کو چھوڑتے ہیں اور یہ روڈوں پہ آتے ہیں، اور رات دیر سے ان کو چھٹی ملتی ہے آنے کی، اور یہ پھر جب انہیں کا عام ٹریفک کم ہو جاتی ہے، اور یہ کہ وہ بس وہ فجر کا وقت ایسا ہی کہ عام ٹریفک کم ہوتی ہے۔ اب یہ بیچارے اسکوٹر میں بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا عبد الرحمان جامی کا، بیچارے بس اس میں، مگر یہ گاڑی کہانی تھی جو میری معلومات ہوئی ہے، تو یہ کہانی گاڑی چلانا تو کوئی سی بھی اس میں اجازت نہیں ہے، چاہے کار ہو، چاہے ٹرالا ہو، چاہے ٹرک ہو، قانون جرم ہے بالکل۔ اب یہ کہ کیا کیا جائے، اچھا یہ ہمارے ہاں اس طرح کا ہے، ہر جگہ نہیں وہ ہوتا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کسی کا مجال نہیں ہے۔ اسی طرح جن موٹر سائیکل والوں کے حادثے ہوتے ہیں نا، بات چلیے تو میں ان کے لیے بھی عرض کر دوں، موٹر سائیکل کی جو بیک لائٹ ہے، پیچھے کی لائٹ ہوتی ہے موٹر سائیکل کے پیچھے، کئی موٹر سائیکل والوں کی پیچھے کی لائٹ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آگے جو گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے موٹر سائیکل ہے، تو یوں موٹر سائیکل والوں کے بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے موٹر سائیکل والوں سے، آپ اپنی بیک لائٹ بھی صحیح رکھیں، ہیڈ لائٹ بھی صحیح رکھیں، اور میری تو درخواست یہ کہ بیک لائٹ کے ساتھ بریک لائٹ بھی ہوتی ہے، یعنی جب آپ بریک مارتے تو لائٹ تیز ہو جاتی ہے پیچھے کی، تو اس سے پیچھے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے بریک لگایا ہے۔ اسی طرح اپنے انڈیکیٹر جو ہیں سائڈ کے، کہ آپ ایسے ٹھا کر کر اندر آ جاتے ہیں تو گاڑی میں لگتا ہے جو بھی ہوتا ہے حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو جب لیے موٹر سائیکل، کار یا جو بھی ہے تو اس کے مینٹیننس کی، ان تمام تر چیزوں کو سنبھالیں۔ اس میں آپ کی اپنی جان کا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ تحفظ ہے، کیونکہ جتنی چیزیں عموماً جو قانون اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے اس کو بنایا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے مدنی چینل پر، کہ پہلی بار نہیں کہہ رہے ہم لوگ، یہ ہم کہہ رہے ہوتے، لیکن چونکہ اب ایک حادثہ ہوا، اللہ اسے غریق رحمت کرے ہمارے اسلامی بھائی کو اور ان کے والدین پر جو بیتی ہوگی، تو اب اس سے کوئی سبق لے لے کہ یار ہم تھوڑا سا نفسیاتی طور پر بندے کو اثر پڑتا ہے تو تھوڑا اثر لے لیں اور اپنی یہ چیزوں کو درست کر لیں۔ آئے دن اسکوٹروں کے حادثے تو ہو ہی رہے ہیں، وقتی طور پہ تھوڑا ہاؤ ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ تھوڑا ڈرا جاتے ہوں گے، پھر وہی کہ وہی۔ جی جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین